الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الله صدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ. اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے کہ میری اور آپ کی حاضری شرف قبولیت سے نوازی جائے آمین. اور یہ حاضری میرے لیے آپ کے لیے نجات کا سامان ثابت ہو آمین. مجھ سے پہلے ایک عزیز محترم فاضلانہ انداز میں تقریر کر رہے تھے. میں کوئی مقرر تو نہیں، نہ واعظ ہوں، نہ کوئی خطیبانہ انداز ہے. ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہوگی جیسے دوستوں نے ذکر کیا. تاہم یہ آیا پاک جو تلاوت کی ہے، بیمار بھی ہوں، جس دن آیا ہوں اسی دن ہی مجھے دل کی تکلیف ہوئی ہے اور 2 دن تک سخت پریشان رہا، ہسپتال میں بھی رہا، گھر بھی رہا. تو آج تکلیف کے ساتھ، درد کے ساتھ ہی میں آپ کے یہاں آیا ہوں تھوڑے سے وقت کے لیے چند ایک باتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان مع العسر یسرا، ہر دکھ کے بعد آسانی ہوتی ہے. میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی، کائنات کے شہنشاہ سید عالم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بڑے دکھ اٹھائے، بڑی تکلیفیں اٹھائیں. طائف کا دکھ ہے، مکے والوں کی پریشانی ہے، دشمنوں کی دشمنی ہے، شریروں کی شرارتیں ہیں، بے پناہ ہیں، شمار میں نہیں. مگر محبوب پاک علیہ السلام کا یہ کرم و رحمت ہے کہ دعا سبھی کے لیے کی ہے، دعا سبھی کے لیے کی ہے. اس تکلیف کے بعد، ان تکالیف کے بعد خلاق کے کائنات جل مجدہ محبوب کو معراج کا سفر عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. معراج شریف بہت بڑا معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، سمجھ میں نہ آئے. چاند کا ٹوٹنا سمجھ میں نہیں آتا، آ کر سلام کرنا عقل فکر میں نہیں آتا، مگر ہوا ہے. سبحان اللہ. ڈوبے ہوئے سورج کا واپس آنا سمجھ میں نہیں آتا، مگر ہوا ہے. معجزہ جو عقل کو عاجز کر دے، جس کا جواب نہ ہو، وہ معجزہ ہے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معجزات عطا ہوئے، مگر کسی کو 2 ہیں، کسی کو 4 ہیں، کسی کو 5 ہیں، کسی کو 9 ہیں. میرے اور آپ کے دین و ایمان کے آقا مصطفیٰ کے معجزات میں شمار ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ معجزہ کہتی اسے جو عقل میں نے جس کا جواب نہ ہو. محبوب جس دن پیدا ہوئے، پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک کسی کا جواب نہیں، لہذا ہر سانس معجزہ ہے. سبحان اللہ. کیا بات. محبوب پاک علیہ السلام کے جسد اطہر پر جتنے بال ہیں، سبحان اللہ. ہر بال حضور کا معجزہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نشست و برخاست کا چونکہ جواب نہیں، وہ معجزہ ہے. سبحان اللہ. محبوب چپ ہوئے ہیں تو معجزہ ہے، بات کی ہے تو معجزہ ہے، مسکرائے ہیں تو معجزہ ہے، ناراضگی کا وقت ہے، جلال کا وقت ہے تو معجزہ ہے. کوئی عمل 63 سالہ زندگی میں محبوب پاک علیہ السلام کا ہر عمل معجزہ ہے. سبحان اللہ. جس کا جواب نہ ہو وہ معجزہ ہے. ابو بکر اپنی حیثیت میں ابو بکر ہیں، صدیق ہیں، صحابی ہیں، مگر معجزہ مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر کا جواب نہیں ہے. عمر اپنی حیثیت میں عمر ہیں، معجزہ مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. علی اپنی حیثیت میں علی المرتضیٰ ہیں، معجزہ مصطفیٰ کا ہے. اللہ اکبر. عثمان معجزہ مصطفیٰ کا ہے. اگر یہ کہہ دوں تو یہ بھی بے جانا ہوگا کہ قیامت تک آنے والے ولی، غوث، کتب سارے کے سارے اپنی حیثیت میں ولی کتب ہیں، مگر معجزہ مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. اور سارے انبیاء کے معجزات ختم ہوئے کیونکہ ان کا وصال ہو گیا، ساتھ ہی معجزات بھی چلے گئے. سبحان اللہ. اور میرے آپ کی ایمان و جانوں کے والی کی معجزات قیامت آئے 10 لاکھ سال کے بعد معجزات جاری رہیں گے. اللہ اکبر. معجزات آج بھی ہیں، قیامت تک جاری رہیں گے، کیونکہ نبوت جاری ہے. اور ان کی نبوتیں ختم ہو گئی تھی، اس لیے معجزات بھی ختم ہو گئے تھے.
ان معجزات میں سے، حیران کن واقعات میں سے ایک معجزہ، عظیم معجزہ معراج پاک کا بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل حاضر ہوئے ہیں، چھت پھاڑی ہے، ام ہانی کے گھر میں جلوہ گھر ہے، چھت سے آئے ہیں۔ آپ نے پڑھا لکھے پڑھے آدمی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس میں کیا فلسفہ ہے؟ دروازے سے کیوں نہیں جبریل آئے؟ کیا بات، دروازہ کھول کر آ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ چھت پھاڑ کر آئے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ خلاف عقل یہ بات ہو رہی ہے، اور معجزہ معراج نبی کے سارے واقعات عقل کے خلاف ہی آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، شروع سے پہلی بات ہی ایسی ہے، حیران کن ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جیسے چھت پھاڑ کر نیچے آنا سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے مصطفیٰ کا تحت ثری سے زمین سے پرواز کر کے شعلہ تک جانا بھی سمجھ میں نہیں آتا، مگر ہوا ہے۔ کائنات کے شہنشاہ کا یہ معجزہ شروع ہوتا ہے ام ہانی کے گھر سے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے حرم میں لایا گیا، سبحان اللہ۔ اور قرآن مقدس کی آیہ پاک میں اس کا تفصیل کی ذکر موجود ہے۔ اس سفر کے 3 نام ہیں، یہ سفر ہوا معراج پاک کا، اس کے 3 نام ہیں۔ ایک نام ہے اسراء، سبحان الذی اسراء، اور دوسرا اس کا نام ہے معراج، اور تیسرا نام اس کا ہے اعراج۔ اس سفر کے نام بھی 3 ہیں، اسراء، معراج، اعراج، اور اس سفر کی منزلیں بھی 3 ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصی اور سدرۃ المنتہی۔ سبحان اللہ، منزلیں بھی 3 ہیں، اور اس عظیم مسافر کی حیثیتیں بھی 3 ہیں۔ شان بشریت ہے، شان ملکیت ہے، اور شان حقیقت ہے۔ میں تھوڑے سے وقت کے لیے یہی چند ایک بات عرض کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل ام ہانی کے گھر سے سبحان اللہ، حرم میں لائے، اور حیران کن واقعہ اس معراج شریف کا سفر کا جو شروع مسجد حرام میں ہوا ہے وہ یہ تھا کہ فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا گیا۔ اللہ، کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا گیا، سینے سے دل کو نکالا گیا، میرے دل کو باہر نکال کر تشت میں رکھا گیا، اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اللہ، اور پھر وہ میرے سینے کے اندر میرے دل کو رکھا، اور میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ، کیا بات، یہاں یہ حدیث پاک ہے، سبحان اس پر اللہ، ذرا غور کریں۔ سبحان اللہ، ہاتھ کٹ جائے تو زندگی ہے، ٹانگ کٹ جائے تو زندگی ہے، بازو کٹ جائے تو زندگی ہے، مگر دل کو چوٹ آ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بے شک، اس حالت سے کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا، بے شک، دل کی تکلیف ہوئی ہے۔ حیران کن یہ بات ہے کہ کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں میرا سینہ چاک کیا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبوب فرماتے ہیں میرے سینے سے دل کو نکالا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں میرے دل کو زمین تشت میں رکھا گیا، اور زمزم میں ڈبویا گیا، دھویا گیا، میں دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، اب اس حدیث پاک کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس ذات والا صفات کا دل نکالا جائے اور موت واقع نہ ہو، اللہ، کیا بات، کیا بات، یہاں دل نکالا گیا ہے، اللہ، موت واقع نہیں، محبوب خود مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ، دل کو دھویا گیا ہے، محبوب مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دل کو تشت میں رکھا گیا ہے، محبوب مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پھر اسی دل کو سینہ میں رکھا گیا ہے، محبوب مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، اگر اگلی بات بھی کہہ دوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے سبحان اللہ، کہ جس کا دل نکالا جائے موت واقع نہیں ہوتی، اس کی روح نکالی جائے گی تو موت کیسے آ جائے گی؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ سبحان روح اللہ، نکالے جائے۔ اب میرے اس کہنے سے یہ نہ سمجھ لینا کہ حضور کی روح نکلی نہیں، روح قبض نہیں ہوئی، نہیں، وصال ہوا ہے۔ یہ بات ذرا آگے ذہن میں، روح پاک میری روح نکلتی ہے، آپ کی نکلتی ہے، ایمانداروں کی۔ قیامت کے دن ان روح کا مقام عمل کے لحاظ سے ہے، میرا عمل تھوڑا ہے، جنت میں چھوٹا مقام ہے۔ عزیز بیٹے مولانا سعید صاحب کا عمل زیادہ ہے، جنت میں ان کا اور مقام ہے، کسی اور کا عمل ان سے زیادہ ہے، ان کا اور مقام ہے۔ محبوب کی روح پاک جسد عطر سے جب بہر آئی ہے
تو اب اسے رکھا کہاں گیا؟ اللہ میری روح کو میرے عمل کے مطابق جنت میں رکھا گیا. عزیز بیٹے مولانا سعید کی روح کو ان کے عمل کے مطابق، آپ کی روحوں کو آپ کے عمل کے مطابق. اب محبوب کی روح کہاں رکھی گئی؟ اللہ سبحان اللہ. کائنات کے شہنشاہ کی روح. اب جنت میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو روح کی عظمت سے زیادہ درگزر ہو. کیا بات. جنت کے سارے مقامات، حسین سے حسین مقامات، اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات، زرین سے زرین مقامات، وہ پیچھے ہیں، روح مصطفیٰ آگے ہے. کیا بات. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو اگر کسی ایسے مقام پر رکھا جاتا ہے جو روح کے مقابل نہیں ہے تو روح کی توہین ہوگی. کہاں رکھی جائے؟ جنت میں کوئی ایسا مقام نظر نہیں آتا کہ جو محبوب پاک علیہ السلام کی روح کی شان کے سایہ ہو. کیا بات ہے. حکومت ہے کہ محبوب کی روح باہر ہے. فرمایا چونکہ روح مصطفیٰ، چونکہ تیرے لیے جنت کے سارے مقامات چھوٹے ہیں، منزل کے لحاظ سے کم ہیں، اور تیرا درجہ بڑا ہے، اور تو جا پھر سینہ مصطفیٰ میں ہی چلی جا. کیونکہ سینہ مصطفیٰ کا مقام جنت کی ہر مقام سے آگے ہے. سبحان اللہ. جنت کے سارے مقامات مرتبے کے لحاظ سے بہت پیچھے، مصطفیٰ کا سینہ مقام کے لحاظ سے بہت آگے ہے. اس لیے میرا آپ کا، سنیوں کا، اہل سنت و جماعت کا، یا رسول اللہ کہنے والوں کا، محبوب پر جان ساری کے جذبات رکھنے والوں کا یہ موقف ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جب تو دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو تو کہہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یجیبوں کا بجسد شریف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد پاک سے تجھے وعلیکم السلام فرمائیں گے. معلوم ہوا کائنات کے شہنشاہ آج بھی اپنی قبر میں جلوہ گر ہیں. سبحان اللہ. اور باحیات ہیں، حیات طیبہ کے ساتھ ہے. بے شک. حضور فرماتے ہیں ایک بات یہ بھی حیران معجزہ ہے، دل کا نکالا جانا اور پھر زندہ رہنا یہ معجزہ ہے. کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں جبریل، سبحان اللہ. اس عظیم واقعہ کے بعد جبریل مجھے لے کر چلے تو آوازیں آئیں فضا سے، السلام علیکم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میں نے پوچھا جبریل یہ معاملہ کیا ہے، یہ آوازیں کون سی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ انبیاء کی جماعت آپ کو مرحبا کہہ رہی ہے. آپ آ رہے ہیں، آپ کا خیر مقدم کر رہی جماعت انبیاء کی. اور اس سفر میں یہ پہلا سفر جو ہے مسجد حرام سے چلے ہیں اور مسجد اقصیٰ تک کا یہ سفر زمین کا سفر ہے. کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں مجھے کئی واقعات نظر آئے. میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا میں نے کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب موسیٰ علیہ السلام زمین کے نیچے قبر میں ہیں اور مصطفیٰ زمین کے اوپر چل رہے ہیں. محبوب خلق میں ہیں، موسیٰ برزخ میں ہیں. معلوم ہوا کہ آقا کائنات شہنشاہ کائنات محبوب چلتے خلق میں ہیں، دیکھتے برزخ کو ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان مصطفیٰ، خطیب اہل سنت. خطیب دیکھتے چلتے خلق میں ہیں، دیکھتے برزخ کو ہیں. سبحان اللہ. جیسے بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک میری اس تائید میں مجھے ملتی ہے. سبحان اللہ. سفر کر رہے ہیں، سرکار کا گزر قبروں پر ہوا، 2 قبروں پر ہوا، اور وہاں سواری روک دی گئی، رک گئی. سواری سے اترے، صحابہ حیران ہیں کہ محبوب پاک علیہ السلام اچانک اتر گئے ہیں، کیا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہری شاخ لاؤ. شاخ لائی گئی، اس شاخ کو چیرا گیا اور چیر کر 2 حصے کر کے 2 قبروں پر گاڑ دیا گیا. اللہ اکبر. صحابہ حیران ہیں کہ اللہ کے محبوب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کائنات کے شہنشاہ سید عالم فرماتے ہیں اس میں 2 جو بندے تھے، کانا یعذبان فی قبورہما، میں نے دیکھا چل رہے ہیں خلق میں، میں نے دیکھا برزخ میں کہ 2 قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے. ان قبروں میں 2 مرد ہیں جو عذاب دیا جا رہے ہیں. تو میں نے ہری شاخ گاڑ دی ہے
یہ ہری رہے گی، تسبیح پڑھتی رہے گی، ان کے عذاب کی تخفیف ہوگی۔ سبحان اللہ، کہ چلتے خلق میں ہیں، دیکھتے برزخ میں۔ جس کا معنی یہ ہوا کہ وہ رسول صرف خلق کے نہیں ہیں، برزخ کے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کائنات کے اندر جس شے کا رب اللہ رب ہے، اسی شے کے مصطفیٰ رسول بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی ایسا نہ کوئی ذرہ ہے، نہ قطرہ ہے، نہ کوئی کائنات کی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شے کا مالک اللہ رب ہے، اسی شے کے محبوب پاک رسول بھی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں سبحان اللہ، دیکھا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی نگاہ نبوت کا اندازہ کریں کہ کتنی طاقتور ہے، کہاں سے کہاں تک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آج تو طرح طرح کے اعتراض ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہاں سلام پڑھتے ہیں وہ کیسے سنیں گے، کئی مختلف انداز میں اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا اندازہ کریں کہ خلق میں چلتے ہوئے برزخ کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے انہیں دیکھا ہے عذاب میں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو انہیں عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کانا احدہما لا یستنزہ عن البول، ایک کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، کپڑے نجس رکھتا تھا، جسم نجس رکھتا تھا۔ وآخرہما کانا یمشی بالنمیمہ، اور دوسرے کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ غیبت کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ پیشاب سے احتیاط نہ کرنا بھی عذاب قبر کا سبب ہے، اور جیسے ہم اکٹھے 2 4 10 آدمی بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کی غیبتیں بھی شروع کر دیں، یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے۔ کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو دریا پر کنارے پر میری نظر پڑی، ایک آدمی دریا کے کنارے پانی کے کنارے کھڑا ہے اور دوسرا آدمی پانی سے دریا سے نکلنا چاہتا ہے، اور یہ آدمی اسے پتھر مار کر پھر پیچھے کر دیتا ہے، اور یہ بھی برزخ میں ہے، خلق میں نہیں ہے۔ چل رہے ہیں خلق میں، مگر یہ واقعہ برزخ کا ہے، یہ واقعہ برزخ کا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ جبریل سے سرکار فرماتے جبریل یہ کیا معاملہ کیا ہے، یہ پانی اس کے پتھر مار کر اسے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے باہر آنے کی، اور باہر والا آدمی اسے باہر آنے نہیں دیتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ سود خار ہے۔ اندازہ کریں میرے بیٹوں، جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، ہمارے دفاتر میں مرکزوں میں عام سلسلہ چلتا ہے، یہ سود خار ہے، اس لیے اس کا عذاب قیامت تک یہ رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں آگے میں چلا تو برزخ میں ایک اور دیکھا جماعت کو، ایک اور قوم کو دیکھا، اس قوم کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، اور پھر زبانیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر کٹ جاتی ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ جن کی زبانیں کاٹی جاتی ہیں پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے سچ بولو، خود جھوٹ بولتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے حرام نہ کھاؤ، خود حرام کھاتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے چوری نہ کرو، خود چوری کرتے تھے۔ اس لیے ان کا عذاب ہے، جس سے سب کو ملتا ہے، خطیب حضرات کو، علماء حضرات کو، اور عام لوگوں کو۔ اور صرف دین کا کام کرنا مولوی کا فرض نہیں ہے کہ مولوی ہی یہ کام کرے، حق کہنے کا نہیں۔ آپ کے بعد بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات آپ کو آتی تو وہ بھی پہنچا دو۔ وہ خود عالم ہے یہ نہیں ہے، بات پہنچاؤ۔ یہ بھی عذاب ہوا۔ کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں اس سفر میں آگے اور گیا، خلق میں بڑھ رہا ہوں، ابھی یہ بھی معجزات کا حصہ ہے میری اصلاح۔ عام لوگوں نے تو ہم نے سمجھا ہے کہ حضور کا واقعہ بس معراج پر جانا ہے، نہیں، نصیحت ہے۔ اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے ہدایات کتنی ہیں۔ آگے فرمایا میں گیا ایک قوم سے میرا گزر ہوا، جو قوم ان کے سامنے ہانڈیاں پکی موجود ہیں، سبزی موجود ہے، گوشت، اچھا گوشت، سبزی پکی ہوئی موجود ہے، اور ایک ہانڈی جس میں بدبودار گوشت ہے، بدبودار سالن ہے، اور یہ جماعت
وہ بدبودار گوشت سالن کو کھا رہی ہے اور اچھی تازہ اچھی ہانڈیوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں جبریل یہ کون ہے؟ یہ بدبودار سالن کھا رہے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی بیویاں تھیں اور خود زنا کرتے تھے، گندی سبزی کو پسند کرتے تھے، زنا کو پسند کرتے تھے اور حلال بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے اصلاح کی چوتھی صورت یہ ہے۔ کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں اس سفر میں جو مسجد حرام سے میرا سفر شروع ہوا ہے، اس مسجد اقصی تک جانے کے لیے ایک جگہ جبریل نے مجھے کہا کہ جبریل محبوب یہاں آپ اتریں سواری سے، براق پیش کیا تھا، سواری سے اترے اور 2 نفل پڑھے۔ کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں میں جبریل کے کہنے پر اترا اور وہاں 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ سبحان اللہ سبحان جبریل سے فرمایا جبریل یہ کون سی جگہ ہے جس کے متعلق تم مجھے نماز پڑھا رہے ہو 2 رکعتیں؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ طور ہے، موسیٰ علیہ السلام یہاں آئے تھے اور آپ گزر رہے تھے، طور چلا رہا تھا کہ خدا کے لیے مجھ پر بھی قدم ٹکاتے جاؤ۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھی آئے تھے، مگر یہ حصہ طور پہاڑ اور آپ کے قدموں کے چومنے کا بھی متمنی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے گیا تو پھر مجھے جبریل نے کہا کہ جبریل یا رسول اللہ آپ یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ میں نے وہاں بھی پڑھا۔ میں نے کہا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اگرچہ اس مقام کو بڑی عزت ملی کہ جلیل القدر نبی عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے۔ ان کی نبوت کا عالم تو یہ ہے نا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب لے کر قوم کے پاس آئی ہیں تو قوم نے کہا یا مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم یہ کیا معاملہ ہے، نکاح تیرا ہوا نہیں، شادی ہوئی نہیں، بیاہ ہوا نہیں، برات آئی نہیں، اور یہ بچہ کیسا، یہ تو ناجائز ہے، تیرا تو باپ بھی اچھا تھا، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا نہیں تھا اور تیری ماں بھی اچھی تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ قرآن مقدس فرماتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے کہا کہ یہ اعتراض جو مجھ پر کر رہے ہو یہ اس بچے سے پوچھو۔ اللہ اکبر، کیا بات، یہ 1 دن کی ہیں، یہ چند گھنٹوں کے ہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کر دیا اس کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، مریم کو عقل فکر کی بات کر، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو بھی پنگھوڑے میں بچہ ہے، یہ تو بات کا جواب نہیں دے سکے گا، اعتراض کا جواب تیرے پاس ہے تو دے، بچے کے ساتھ کیا بات کہی؟ جب قرآن مقدس فرماتا ہے جب قوم نے یہ کہا کہ مریم یہ بچہ جواب نہیں دے سکے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام اسی 1 گھنٹے کے ہیں یا 2 گھنٹے کے ہیں، 1 دن کے ہیں، فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ۔ قوم کی جب یہ بات سنی کہ یہ پنگھوڑے والا بچہ جواب نہیں دے گا تو فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن مقدس کے ارشادات ہیں کہ پیدا ہوتے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے اور میں عبداللہ ہوں۔ اول تو اعتراض آپ کے ذہن میں آگے ہوگا، ورنہ میں اعتراض پیدا کر دیتا ہوں۔ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہیں چاہیے تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ جواب دیتے کہ میری ماں طیبہ ہے، طاہرہ ہے، عفیفہ ہے، پاکیزہ ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تو بات نہیں کی، اور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا ہوا؟ کہاں اللہ کا بندے کا تعلق اور کہاں ماں کی عفیفہ ہونے کا ذکر ہے؟ میں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ انی عبداللہ آپ نے کیوں فرمایا؟ نبوت کی نگاہ اتنی بڑی تیز ہوتی ہے کہ آپ
30 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے بعد واقعہ جو پیش آنا تھا کہ آپ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، کوڑیوں کو ہاتھ پھیرنا ہے، شفا دینی ہے، مادر زادندوں کو ہاتھ پھیر کر بینائی عطا کرنی ہے. سبحان اللہ. یہ چیزیں دیکھ کر لوگ کہہ دیں گے کہ عیسیٰ خدا ہے. ان کمالات کو، میرے ان معجزات کو، میری ان خوبیوں کو جو اللہ نے مجھے دی ہے وہ دیکھ کر کہیں گے کہ عیسیٰ خدا ہے. جیسے عام لوگوں کا نظریہ ہے عیسیٰ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی برت ثابت کرنے سے پہلے خدا ذوالجلال کی برت ثابت کی. سبحان اللہ. میرے متعلق جو تمہارا نظریہ ہوگا 30 سال کے بعد کہ میں خدا ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، یہ غلط ہے. نہ میں خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں. انی عبداللہ، خدا کا بندہ ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دے دی ہے. وجعلنی نبیّا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. سبحان اللہ. اب اس سے ایک اور بات بھی واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ آج کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی. غار حرا میں گئے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 40 سال کے بعد نبوت ملی. حیرت ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوتے نبی ہوں، اور جن کا تو امتی ہے ان کی نبوت 40 سال کے بعد ہو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب واقعہ تو 40 سال کے بعد کا بھی ہے، اور یہ بھی ہے تو مطابقت دونوں کی کیسے ہو جائے گی؟ مطابقت یوں ہوگی کہ محبوب مت کن تو نبیم و آدم بین الطین والماء. عیسیٰ تو پیدا ہوتے نبی تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کیچڑ میں تھا. نبوت ہے اسی وقت کی. البتہ چارج جو سنبھالا ہے تو 40 سال کے بعد سنبھالا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آج ایک کو ڈپٹی کمیشن آج بنا دیا جاتا ہے اور چارج 10 دن کے بعد، 10 مہینے کے بعد سنبھالتا ہے. اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہ ڈپٹی کمیشن تو وہ پہلے کا بنا ہوا ہے، ڈی سی تو وہ پہلے کا بنا ہوا ہے. 10 دن پہلے کا آرڈر اس کا متعلق ہو چکا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ہے. محبوب نبوت پیدا ہونے سے پہلے کی ہے، البتہ چارج سنبھالا ہے 40 سال کے بعد. دونوں مطابقت ہوگی، 40 سال کی بھی ہوگی اور پیدائش کی بھی ہوگی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وجعلنی نبیّا. میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے، جب آپ گزرے ہیں تو یہ زمین چلائی ہے. اگرچہ عیسیٰ مجھ پر جلوہ گر ہوئے تھے مگر میں پریشان ہوں، پیاسی ہوں، قدم ان کو بھی جھکاتے جائیں تاکہ میرا کام ہو رہے. سبحان اللہ. کائنات کے شہنشاہ. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. واقعات سفر کے سبحان اللہ. مسجد حرام سے سفر شروع ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ پہلا سلسلہ مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصیٰ تک. کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ تک پہنچا، براق کو بیل باندھا، میں اندر گیا ہوں. مسجد اقصیٰ میں انبیاء موجود ہیں، سبحان انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. کتنے انبیاء؟ سارے کے سارے نبی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سارے. پچھلے سال میں آیا تھا تو یہاں ایک صاحب نے مجھے کتاب پیش کی جس میں بڑا اچھی خوبصورت لکھی ہوئی تھی سیرت پر، اور بڑے فخر سے انہوں نے کہا کہ یہ بابا جی یہ کتاب دیکھیں میں نے لکھی ہے. اتفاق سے میں نے دیکھا تو یہی ورقہ آیا معراج شریف کا، اور اس میں انہوں نے کہا جب حضور تشریف لے گئے ہیں تو کچھ انبیاء، یہ چند انبیاء وہاں تھے. میں نے کہا مولانا اب ساری تو میں نہیں پڑھ سکا، پہلی غلطی آپ کی یہی ہے. میرا عقیدہ یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کے شہنشاہ مسجد اقصیٰ میں پہنچے ہیں تو انبیاء استقبال کے لیے سارے موجود ہیں. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. اور سارے انبیاء کا ہونا یہ بتاتا ہے حرم علی الارض انتا کا ان اللہ تعالی حرم علی الارض انتا کو اجساد الانبیاء. اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبی آج بھی اپنی جسم عطر کے ساتھ موجود ہیں. قیامت 10 لاکھ سال کو آئے ہر نبی اپنی قبر میں موجود ہے. یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے. انبیاء علیہ السلام کی حیات کا انتظار ہے نماز کا.
اس سفر کا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، سارے بیٹھے ہیں، احق و بالامامت عالم ہوں، یہ ہمارا مسلک ہے، احق و بالامامت عالم ہوں۔ اگر 10 آدمی ہیں ان میں نماز پڑھانے کا وقت آ گیا ہے تو جماعت کون کرائے؟ جو سب سے زیادہ عالم ہو۔ ان 10 آدمیوں میں جو سب سے زیادہ دین کا لکھا پڑھا ہے وہ نماز پڑھا دے، یہ موقف ہے۔ اب کائنات کے شہنشاہ فرماتے ہیں مجھے جبریل نے مسلح پر کھڑا کر دیا، معلوم ہوا کہ 1,24,000 انبیاء کا علم تھوڑا ہے اور مصطفیٰ کا علم زیادہ ہے۔ آدم بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، داؤد بھی تھے، سلیمان بھی تھے، سارے جلیل القدر انبیاء ہیں، مگر سارے ہاتھ باندھے پیچھے کھڑے اور مصطفیٰ آگے۔ عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ محبوب کی عظمت۔ یہ سفر ہے مسجد اقصی تک، پہلا مقام مسجد حرام سے شروع ہے سفر، مسجد اقصی تک ہے۔ اب نماز کے بعد بات ختم ہو گئی؟ نہیں، حضور فرماتے ہیں نماز کے بعد پھر آل انبیاء کانفرنس ہوئی ہے، آل انبیاء کانفرنس۔ یہ معراج النبی کانفرنس ہے، وہ آل انبیاء کانفرنس، سارے نبی موجود ہیں۔ کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں صاحب نبیوں کے وجود نہیں تھے، روحیں تھیں، کیا روحوں کو نماز پڑھانے کے لیے وجود آ گیا ہے؟ تو پھر یہ کہو کہ حضور بھی وجود کے ساتھ ہی آئے، روح کے ساتھ ہی آئے ہیں۔ اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ حضور جسم کے ساتھ معراج پر گئے ہیں تو پھر یہ مانو کہ وہ نبی بھی جسموں کے ساتھ ہی آئے ہیں، وہ نبی بھی جسموں کے ساتھ ہی آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تقریر ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا ذکر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا ذکر آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی تقریر کا ذکر آتا ہے، داؤد علیہ السلام کی تقریر کا ذکر آتا ہے، اور آخر میں سب سے آخر میں جو ذکر آتا ہے تو پھر صدر جلسہ کا ذکر آتا ہے۔ اس آل انبیاء کانفرنس کی صدارت کون کر رہا تھا؟ آمنہ کا لال کر رہا تھا، حسین کا نانا کر رہا تھا، فاطمہ الزہرا کا بابا کر رہا تھا۔ صدارتی خطاب بڑا شاندار تفاسیر نے لکھا، کتابوں میں لکھا ہے، تبریز وغیرہ نے۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میں اپنے اللہ تعالیٰ کا فضل بیان کرتے ہیں۔ آخری سے ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی سنا کے بھول نہ جاؤں۔ ایک جلسے میں جلسہ ہوا، وہ جلسہ لندن میں ہوا، ختم نبوت کا جلسہ تھا، 1 سال دیر کی بات یاد آئی۔ تو لوگوں کو پتہ چلا میرے آنے کا، انہوں نے کہا کہ تو صدارت تو نے کرنا ہے۔ میں نے کہا یار میں تو باہر سے آیا ہوں، طالب علم ہوں، لکھا پڑھا آدمی تو ہوں نہیں، کوئی اور کسی آدمی کا انتخاب کر لیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے انہوں نے کرسی پر بٹھا دیا، علماء آئے تھے اکٹھے، ختم نبوت پر بہت بڑی شاندار تقریریں ہوئی، جاندار تقریریں ہوئی، 2.5-3 گھنٹے کا 3-4 گھنٹے تک جلسہ رہا۔ آخری تقریر کے بعد اسٹیج سیکرٹری بڑا تیز سا مولانا تھے، وہ فرمانے لگے کہ اب جلسے کے آخر میں جلسے کا صدر جو ہے وہ تقریر کرے گا۔ میں نے کہا کہ میرے لیے چھوڑا تو آپ نے کچھ نہیں کرنا، میں نے کیا اتنے علماء نے تقریریں کی ہیں، شاندار فاضلانہ انداز کی، ختم نبوت کے عنوان پر کوئی بات نہیں رہ گئی۔ وہ کہنے لگا نہیں کچھ کہہ دے۔ میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں آتا، کہوں کیا؟ میں نے کہا نہیں کچھ کہہ دو۔ وہ بات اب یاد آئی لفظ آخری سے۔ میں نے کہا اچھا یار میں کہہ دیتا ہوں، اگر میری ملاقات ہو جائے، مجھے زیارت ہو جائے منصب نبوت کی، نبوت کا مقام بہت بڑا مقام ہے اور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اگر اس گناہ گار کو منصب نبوت کی ملاقات ہو جائے تو میں منصب نبوت سے ایک سوال کروں گا۔ وہ سارے علماء حیران ہوئے کہ یہ کیا بیکی باکی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا میں منصب نبوت سے سوال کروں گا کہ اے مقدس منصب نبوت، تیرا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، جب تو آدم علیہ السلام کے پاس گیا ہے تو سارے فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، کیونکہ تو ان کے ساتھ وابستہ تھا۔
سبحان اللہ اے منصب نبوت، جب تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا ہے تو ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ نہیں تھی، گلزار تھی، سبحان اللہ وہ بھی بڑی بات ہے۔ اے منصب نبوت، تو نے 1,24,000 نبیوں کے دروازوں کو نوازا ہے۔ اللہ اور جو سوال میں تجھ سے کر، لوگ حیران تھے کہ یہ سوال منصب نبوت سے کیا سوال کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تیرا جی کیوں نہیں لگا؟ آدم علیہ السلام کے پاس جی نہیں لگا، ابراہیم کے پاس نہیں لگا، سلیمان کا تخت ہے منصب نبوت، سلیمان کا تخت تو نے دیکھا، اور جس میں ہزاروں جن، 6,000 جن ہر وقت رہتا ہے، نوکر رہتا ہے، فرشتے ہر وقت نوکری کرتے ہیں، اور